عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا یوما بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ فقال یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ نور و ہدی خذوا بها وتمسكوا عليها ورغب فيه وحث عليه ورغب فيه وقال ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹتے ہوئے غدیر خم پر آپ نے کچھ دیر جو پڑاؤ ڈالا، تو اس کے بعد جو ہے پھر لوگ سب جمع ہو گئے، تو آپ نے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. تو اس میں فرمایا اللہ کے وسلم نے، اے لوگوں، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میں بھی ایک بشر ہوں اور بشر کے تقاضے سے میرا بھی دنیا سے چلا جانا ہے، تو اللہ کا پیغامبر لے کے آیا، اللہ کا رسول ربک، یعنی میرے رسول کا، میرے رب کا پیغامبر، یعنی فرشتہ آئے گا تو میں اس کو جواب دے کے، یعنی اس کو اس کی بار پر لبیک کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے. میں دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، تارکم فیکم ثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں. پہلی کی چیز اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اندر ہدایت اور نور ہے. پھر آپ نے کہا کتاب کو پکڑو، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی. فرغب حث علیہ ورغب فی، کتاب سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس کو مضبوط پکڑنے کے لیے آپ نے بہت ترغیب دلائی. پھر فرمایا دوسری چیز جو چھوڑ رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کی حق ادا کرو. اور وہ بھی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد رات دن تو وہی نہیں کرنا، وہی مان نازل ہو رہی ہے. اللہ کے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرے، کیسا کرے، سب تو معلوم کس کو ہونے والا ہے. اہل بیت کو ہی معلوم ہوتا تھا نا اللہ کے، اللہ کے کیا حال ہے آج، سب جاننے والے اہل بیت. تو ان کی میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، ان کے حق ادا کرنے کی تم کو تاکید کرتا ہوں، اور ان کے حق میں ظلم کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں. 3 مرتبہ کہ تو ہر بات الگ الگ مفہوم ہوتا ہے. اذکرکم اللہ، تمہیں یاد دلاتا ہوں ان کے حق ادا کرنے کی، ان کے تعلق سے جو ہے ناانصافی سے بچنے کی. تو یہ 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فضائل میں سب حدیثیں آ جاتی ہیں، ضعیف حدیثیں ہمارا، لیکن یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں جو ہے اہل بیت کا لفظ ہے. تو آج سے جو فضائل ہیں وہ اہل بیت کے، بیت کے معنی گھر. اہل بیت کون ہیں؟ جیسا غلط فرقوں نے اس کا معنی ہی الگ کاٹ لیا نا. اب انہوں نے کہا کہ صرف 5 جتنے 5 ہیں، باقی سب کیا نجس جسم، ایسا نہیں ہے. اہل بیت کا قرآن میں کس کو استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، معلوم ہے. اقیمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولہ. اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ ان یذہب رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ جو ہے احکام دیتے ہوئے وہاں فرما رہے ہیں. اہل بیت کا جو ہے مخاطب کون ہے؟ کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے؟ ازواج مطہرات کو کیا ہے؟ انہوں نے ان کو نکال کر چھوڑ دیے. شیعوں کے فرنگوں کو نکال دیا، اہل بیت کو نہیں کہتا. ازواج بنا اہل بیت نہیں، صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس یہ 4 یہ دیکھو. تو اہل بیت کا جو اطلاق ہوتا ہے گھر والوں سے. گھر والے یعنی کون ہیں؟ پہلے تو ازواج مطہرات ہیں. تو اس لیے انہوں نے حدیث میں، مشکات کی حدیث میں انہوں نے کیا ہے، ازواج میں بڑا الگ ٹاپک بنایا. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کے بارے میں؟ آپ کی 11 ازواج تھیں، ہر ایک کے بارے میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ تو انشاءاللہ وہ الگ بات ہے. تو پہلے تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اہل بیت کا.
گھر والے ہمیں بولتے ہیں ہمارے گھر میں بولیں گے گھر والے کی صفت ہے تو یہ اتنا معروف معنی ہے، اسے اور معنی دوسرا معنی دینے کی ضرورت نہیں، قرآن نے بھی اسی کو استعمال کیا ہے۔ قرآن نے بھی اس لفظ کو، اہل بیت کے لفظ کو عورتوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیویوں کے لیے استعمال کیا۔ ہاں اس کے اندر جو وہ لوگ بھی شامل ہیں، ہاں یہ بات ہے۔ اب بیٹی کو نکاح کر دیا بعد انہیں چلی گئی، پرائی ہی نہیں یا نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات۔ بیٹی کو نکاح کر دی اللہ کے رسول، تو بیٹی جو ہے سب پرائی جو ہے نا، پرائی نہیں، انہوں بھی میرے ہیں۔ تو وہاں اور ایک حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرتم مرحل من الشعر سودا، اللہ کے رسول جو ہے تشریف لائے تو آپ پر ایک چادر تھی بالوں کی، کالے رنگ کی چادر تھی۔ فجاء حسن بن علی فادخلہ، حسن علی آئے رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چادر میں لے لیا۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو ہے حسین آ گئے، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد فاطمہ آئی، فجاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر علی آئے، ان کو بھی چادر میں لیا، کہا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی گھر والے ہونے کا شرف حاصل ہے، سمجھے نہیں؟ اصل تو کس کو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت عائشہ علی سے جو ہے جنگ کر کے مرتد ہو گئیں، وہ کافر آئیں، دکھائیں لوگ ایشیا لوگ، عائشہ مرتد ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا تو دنیا اور جنت میں میری بیوی ہے۔ اللہ کے رسول ان کے بارے میں حضرت عائشہ کے فضائل جو ہیں آپ سنیں گے تو معلوم ہوا کہ جو ہے تو دنیا اور جنت میں میری بیوی، یہ پر اللہ کے رسول انہی کے حجرے میں دفن میں اللہ کے رسول، یہ دیکھو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئی، اتنی فضائل حضرت عائشہ کی ہیں کہ جو ہے اب تو اللہ کے رسول تو وہ فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں علی کو اللہ کے رسول دے دو، میرے بعد ساری بیویوں کو طلاق دے دو۔ میرے بعد طلاق کیا مانا ہے؟ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ لکھا ہے ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی گھوم جاتا کرتے میرے بعد سب کو طلاق دے چھوڑ دو، میرے بعد طلاق کیا کرنا، عجیب بات ہے۔ لوگ تو تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں لوگ، صرف 4 لوگوں کو لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط کیا ہے، ان کی جو ہے بہت بڑی غلط فہمی اور غلط فہمی بھی، غلطی بھی، رانگ اسٹینڈ ان کا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہاں جو ہے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول فرمائے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ پھر جو ہے آپ جس خاندان سے، اللہ کے رسول کا جو ہاشمی خاندان تھا، ان کو بھی تم ان کا گھرانہ کون سا جی بولتے ہیں، یہ ان کا وہ گھرانہ صاحب، ان کا وہ بولتے ہیں فلاں خان کا گھر، وہ بھی اس کے لیے اہل بیت کا استعمال کیا تھا۔ تو فقہا نے ہمارے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے ہمارے اہل بیت کے لیے، آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ آل محمد کون ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے بنو ہاشم کی جو اولاد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، ان سب کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے۔ تو وہ سب آپ کے خاندان والے، تو خاندان جو ہے اہل بیت کا اطلاق ان سب لوگوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بنو ہاشم کے جو خاندان والے ہیں وہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد جو ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہاں جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اندر ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو آج ہم کتاب کو پڑھیں گے، ذرا غور کر دیکھو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہر عمل کو ہم کتاب سے جانچ کر دیکھو، جو عمل کر رہے ہیں کتاب کے مطابق ہے کیا ہے؟ کتاب ایک طرف ہے، ہم ایک طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، عجیب حال ہے امت کا۔ کتنے لوگ قرآن کو پڑھنے والے، کتنے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا کی ہر کتاب پڑھ کر سوچ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، معلوم یہ کتابیں جو غیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ شاعر اقبال اللہ کیا بولے معلوم ہے، لوگ جو ہے بہت ماتم کرتے ہیں امام حسین پر ظلم ہوا کر کے، سب سے بڑا ظلم ہوا تو قرآن پڑھوا ہے، سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا ہے تو اللہ کی کتاب پڑھ کے۔ عوام تو عام جو دیندار کہلانے والا وہ طبقہ بھی، ارے تمہارے پاس کتاب اللہ دیکھو، ایک کام کرنا ہے کہ بتاؤ، فی ہے ہدی و نور، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کیا اچھا؟ اس کی تشریحات کون فرمائے؟ اللہ کے فرمائے، وہ حدیث میں پریکٹیکل کر کون دکھائے؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام دکھائے۔ ہاں یہ قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھ پڑے، الٹا جا سمجھ لے۔ اب میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، یہ جو فرقہ تھا خارجی فرقہ،
خارجی فرقہ جو ہے یہ کا آدھی آیت کو لے کے پکڑ لے کے بیٹھے گا. آدھی آیت کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے پیچھے دیکھو 10 آیتیں ہیں، وہ کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن سے مراد قرآن کو پڑھنا ہے، اس کا معنی سمجھنا ہے، مطلب سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ سب یہ سے ہے نہیں کہ قرآن کو گھٹ پکڑ لے کے بیٹھنا، کتاب کو گھٹ پکڑ لے کے بیٹھنا ہوتا ہے. ارے اس کو پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق تمہارے عمل کرو. تمام زندگی کے اندر تھوڑے کرنے کا اپنے دل سے، تھوڑے قرآن سے لینے کا. ویسا نا تمہارا کوئی عمل جو ہے قرآن سے ہٹ کر نہ ہو، سنت رسول سے ہٹ کر نہ ہو. قرآن کی عملی شکل کیا ہے؟ سنت رسول ہے. قرآن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا قرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، پوچھے اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو تم نے قرآن نہیں پڑھا. وہی قرآن کا نمونہ تھا اللہ کے. قرآن کا ماڈل کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اتنے ماڈل تیار کرے صحابہ کرام. تو ہمیشہ اللہ کے کیا فرمائے؟ میں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ واصحابی. اگر اس کو آپ پکڑیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. آدھا اللہ کے رسول دینے کا، صحابہ کو کاٹ پھینک دینے کا یہ شروع کر دیا لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی. جب امت میں اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، انتشار ہوگا، اس وقت کون حق پر رہے گا؟ کون سا طریقہ صحیح رہے گا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ. ما انا علیہ واصحابی. تو قرآن کو پکڑنے کا مضبوط یہ مطلب ہے. پھر میرے اہل بیت تھی. اہل بیت میں تو پہلے جو بھی مسائل وہاں پرابلم ہوتے تھے، حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہا کچھ نہیں لوگ معلوم ہے، جو مسائل وہاں پیدا ہوتے تھے، کیا ہے کہ اللہ کیا عمل ہمیں اللہ کیا کریں کیا نہیں، کہ آپ کو پوچھتے تھے. اماں امت کی ماں کا خطاب دینے لگا. نبی ان کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے. وہ ازواج امہاتہم قرآن میں آ گیا، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس لیے سب امت کی مائیں تھیں. سب آ کے جو ہے امت کہتے تھے. کیا ہے ایسا ایسا مسئلہ پیش؟ ارے میں جانتی ہوں میں تھے اللہ کے سے جاؤ، جو ہے بالکل صاف صاف بولتے تھے. کسی بات تم فرما رہے ہو، میرا رات دن لگ ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے صرف باہر نہیں آتی تھی، لیکن تمام اس کے اندر جو ہے رات دن لگ رہنے والی تھی. جتنا قریب سے وہ دیکھی. حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو 4 خلفاء راشدین، عبداللہ بن مسعود، پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن، اس کے بعد سب سے زیادہ اگر علم تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھا. کچھ بھی مسئلہ اور اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر اندرونی مسائل تھے اللہ کے رسول کے سب جو ہے اللہ کے ایسا کرے کیا، آپ غسل کیسا کرے، کیا بول سکتے ہیں لوگوں. روزے کے حالت میں کیا کرتے تھے، رات کو کب اٹھتے تھے، کب جاگتے تھے، سب یہ سب تمام ایسی باتیں تھیں جو حضرت عائشہ سے کوئی نہیں جانتا تھا، یا دوسرے ازواج جانتے تھے. اب یہ بالکل نوجوان تھی، بہت ذہین تھی. دوسرے ازواج تھے نا، انہوں بھی تھے، انہوں بھی جانتے تھے، ان کے پاس بھی تھا علم نہیں کرنا نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے پاس نوجوان ہونے کی وجہ سے، ذہین ہونے کی وجہ سے، ہر چیز کو جو ہے بہت واٹ کرنے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں بس اللہ کے لیے دیکھتے تھے. تو اللہ کے رسول کی بہت زیادہ توجہ نہیں کی پڑتی. اور جو ہے دوسرے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی. تو بولے اللہ کے رسول سوچے کیا کرنا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، کیا طلاق دوں گا؟ اللہ کو طلاق مت دو، میں آپ کی بیوی بننا چاہتا ہوں، مگر میری باری میں عائشہ کو دے دیتے ہیں بس. دیکھو کیسا اثر کیا. تو حضرت عائشہ کے 2 دن تھے، سب کے ایک دن باری تھی، تو عائشہ کے 2 دن تھے. تو جتنا قریب سے اللہ کے رسول کو دیکھنے والے تھے کوئی اور نہیں تھے. تو یہاں اللہ کے جو ہے اہل بیت کے اندر وہ ہیں، ان کا حق ادا کرو. تو جو ہے ان سے دین کو سیکھو، ان کا عزت احترام کرو، دنیا کے اندر بھی نہیں اور اسی وقت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اہتمام. تو اب جو ان کی اولاد ہے اللہ کے رسول کی، حضرت فاطمہ الزہرا سے جلی اولاد. حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ہے 2 فرزند تھے، حسن اور حسین. تو ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں آتے ہیں ابھی اسی اہل بیت کے اس کے اندر، سیدہ شباب اہل الجنہ. سید کی جمع سادات آتی ہے، اس کا 2 کا صیغہ آتا ہے عربی کے اندر، تثنیہ ڈویل کہتے ہیں اس کو. سیدانی نون گر جاتا ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے جو لوگ ہیں ان کے سردار ہی ہیں دونوں حسن حسین. تو انہی کی اولاد کو سید کہا جائے گا، یا تو حسن کی اولاد ہو یا حسین کی اولاد. سید سب لگنا شروع کر دیا، بس کیا کرتے کون روک سکتا کسی کو. سید لگانا سب شروع کر دیا، یا تو حسین کی اولاد ہے یا تو حسین کی اولاد، باقی لوگ نہیں لگانا چاہیے. تو انہوں نے جو ہے کتنا قریبی سے اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول کی ساری باتیں سنی، امت تک پہنچایا. تو ان کا حق ادا کرنا تھا. تو بعد کے لوگوں نے جو ہے جو ظلم کیا امام حسن پر، حسین پر، یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. تو اہل بیت سے مراد جو ہے پہلے تو ازواج مطہرات، پھر آپ کے خاندان والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد ان سے ہونے والی اولاد ہے. تو صرف انہی کی وجہ سے آپ کی اولاد پر صلی اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی جو اولاد ہے وہ حسن حسین سے چلی گئی. بہت سے لوگوں نے جو ہے بس لگا رکھا ہے, اب کیا کر سکتے, کون روک سکتا ہے کسی کو. تو احادیث کے اندر سخت ممانعت آئی, لا ترغبوا اپنا آواز, تم اپنے باپ دادا کے نسل سے مت پھرو. اس کو کہا ہے من رغب فقط کفر, اس کے لیے کفر کا استعمال کیا گیا. معلوم وہ خاندان کے لیے خاندان جوڑ دو وہاں, اسی غلط بات ہے کہ نہیں. پر سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نہیں, کیا کرنے کا ہے. نجات کس پر ہے, ایمان پر ہے. کہ پہلے سوچو تم کسی بھی خاندان سے ہو تو نجات کس پر رکھی اللہ نے, ایمان پر رکھی. اللہ کے رسول کے چچا, سگے چچا وہ بھی, اور پھر جان نثار چچا تھے ابو طالب, ایمان قبول نہیں کیے, نجات ہوئی کہ بولو نہیں. ابو لہب سگا چچا تھا معلوم, وہ تو آپ کا دشمن تھا, چلو انہیں دشمن تھا, انہیں جہنم میں گیا. انہوں تو سگے چچا تھے ابو طالب انہوں بھی, اور جان نثار تھے, لیکن جو ہے ایمان نہیں قبول کیا. تو یہاں نجات کس پر ہے, خاندان پر نہیں ہے. دیکھو ایک چچا ایسا ہے, ایک چچا ایسا ہے. دیکھو نجات اللہ نے ایمان پر رکھی ہے. وہ خاندان میں کہتے کیا تو نجات ملتی ہے, سمجھ لے لوگوں نہیں ہے ویسا. نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے, نوح علیہ السلام کی. نبی کا باپ جہنم میں جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا باپ, تم کیا کرتے ہیں. نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے, کیا کرتے ہیں. تو کسی کا باپ بیٹا اور جو ہے عورت ہونا کوئی اس کی بات نہیں ہے, ایمان کام آئے گا. تو لوگ جھوٹے نسب نامی کیے ہیں, تو حدیث میں اس کو فرمایا گیا ہے کہ کفر کی بات, ایسی بات ہے. ہمارے ایسے ہیں, ایسے زیادہ ہیں, تو ایسا میں ذکر کیا, دیکھو صاحب ایسا نام لگا دے بلا ویسا, کہاں ان کو ایک دم پیش آ گیا, فوراً اندر جا کے اپنے گھر والوں کے گے رکھے ہوں, البم رکھے لکڑی کا, یہ دیکھو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں 40-50 لوگوں کے, یہ ہمارے. پھر اس کے بعد کیا بولے, ان کی اماں ہمارے باپا سوئی دیا, کیسا لگا تھا انہیں وہ نام, تو کیا بولا. تو یہ بالکل بیکار ہے. معلوم ہے نا, کسی بزرگ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے لوگوں نے ایسے کام کیے, وہ کام آنے والی چیز نہیں ہے. سب تو آدم علیہ السلام, ارے نبی کی اولاد ہے, اور کیا تب تک کی پریشان ہو رہے ہیں, نبی کی اولاد نہیں سب لوگ, کافر بھی نبی آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں, اور کیا کرنے کا تم. ایک بزرگ کی اولاد کیسے اتنی کر رہے ہیں, آدم کی اولاد نہیں کیا, سب سے بڑے نبی, سب سے پہلے انسان, سب سے ان کی اولاد ہے, اور کیا کرنے کا لے. کیا نجات ہے تو کرو, نجات کیا ملنے والی. تو بہت سے لوگوں نے جو ہے امام حسن حسین کی اولاد کے لیے ایسا کام کیا, تو یہ غلط ہے. اللہ کے سخت منع کیا اس کو. تو بہرحال جو ہے اب یہ جو ہے آئندہ فضل آپ کے سامنے ہے. فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا بولے ہیں, پھر اس کے بعد ازواج مطہرات ایک کے بارے میں اللہ کیا بولے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ حدیثیں آئیں گی. تو یہ اس لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک فرقے نے غلط جو ہے غلط فہمی اور غلطی کی وجہ سے ان کو نکال ہی پھینک دیا. نکال کر پھینکنا تو لگ رہا, ان پر الزامات لگا وہاں سے. یہ دیکھو حضرت عائشہ مرتد ہو گئی, دے دو ذرا سوچو, حضرت عائشہ مرتد ہو گئی تھی, لکھا ہے شیعوں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت ہو گئی. اب انہوں حج ہوئے تھے, حج سے آنے کے بعد جو ہے کیا, ارے ایسا ہوا, کیا معلوم نہیں تھا وہاں سے. یہاں آج کی طرح کیا موبائل سے ایک دم معلوم ہوتا نہیں تھا, کہاں سی نیوز لگنا کیا ہے. حج کر کے لوٹی, اماں ایسا ہوا, کیا ہوا, عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیا. کون خلیفہ ہیں, خلیفہ, چلو میں امت کی ماں, مذاق بولتا ہوں, ایسا نکلے ہو, میں بولتی ہوں کیسا لے ہوتی ہوں, پہلے ان سے بدلا لو, کون ہے پکڑو. 100-200 لوگ تھے. اب وہ بعد میں اسٹرانگ گروپ بن گیا تھا نا ان کا, باغیوں کا. تو انہوں کیا سمجھا رہی ہے, انہوں لڑنے آ رہے تھے, لڑنے کے کہتے ہیں نا, ادھر کا ایک گروپ بن گیا, ان کا ایک گروپ بن گیا. انہوں سمجھے کہ آپس میں بیچ کے لوگ لڑا دیے. بیچ کے لوگ کیا سمجھ لگے, حضرت عائشہ لڑنے کے کہتے ہیں. میں پوچھتی ہوں, میں بولتی ہوں حضرت عثمان کو بدلا لو, جو لوگ ان کو جو قتل کیے ان کا باقیوں کا بدلا لو, میں علی کو بولتی ہوں. تو یہ جو ان کے یہ تو حافظ لوگ ان کے ساتھ تھے, جا کے ان کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. ارے انہوں مارے گا تو کیا سر دکھنا, انہیں بھی مار لے گا. تو جنگ جمل کے معنی اونٹ, جمل اونٹ پر بیٹھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. تو تھلی دیکھیے کیا چل رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا چلا یہ. جا کو پہلے اونٹ کے پاؤں کاٹ پر دھیان لگ گیا, اماں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہوئی کر کے واپس میں اور مل گو وہاں سے. ایسا ہوا کیا, دیکھو رہی دیکھو بیچ میں دوسرے لوگ لڑا میں. اونٹ بیٹھ کے پڑھتے ہی انہوں نے بولے ارے غلط فہمی, میں محمد کی ماں ہونے کی سے میں پوچھنے آ رہی تھی تم کو ایسا ہے. دیکھو بیچ کے جو وہ وہی لوگ, یہ شیعہ لوگ اندر لڑائی تھی, معلوم ہے نا, آپس میں لڑا کے بہت سے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا, بہت سے لوگوں کو کر دیا.
تو اس کے بعد جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ چلی گئی. تو اللہ کے لوگ بولے تھے عائشہ علی سے لڑکے مرتد ہو جائیں گے, تم ان کو کافر قرار دو. تو ایسے غلط قسم کی چیزیں بہت کچھ لوگوں نے بھر دی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی. دیکھ رہے ہیں, تو اہل بیت کا اتنا بڑا وسیع مفہوم ہے, یاد رکھو. تو اہل بیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہدایت کا ذریعہ, اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے حقوق تاکید کرتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ثابت ہے, ضعیف حدیث رہا تو بھی ماننا چاہیے تھا ہم کو. صحیح حدیث ثابت ہے کہ ان کا حق ادا کرو, ان پر کسی کا ظلم مت کرو. اور وہ لوگ ہی ویسے تھے, وہ سب یہودی ذہن کے لوگ تھے, اس کے انہوں نے ادھر بھی لڑانا بس مسلمانوں کو لڑا کے جو ہے بس اسی میں جیت تھی ان کی. آپس میں لڑیں گے تو ان کی جیت تھی, آپس میں لڑے نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑانے والے کون, یہ جو شیعہ کا فرقہ ہی لڑانے والا ہے. آپ اندر گھس کو دیکھیں تو معلوم ارے یہ سب یوز کریں. حضرت علی آخری بولے میں کیا کروں, یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں, یہ لڑانے والے ہیں. اور پھر بھاگ کو جانے والے, لڑانے والے ہی اور بھاگ کو جانے والے, اور ان کو لقمہ بنانے والے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلائے کون, یہ لوگ بلائے. پھر انہوں نے کہا بات سب بھاگ گئے. کیا کریں, انہوں گھر والے کے لیے بیٹھ چھڑے ہوں. یہ دیکھو بلا کے جو ہے بھاگ کر چلے گئے. انہوں اپنے گھر کے لوگوں لے کر بیٹھے. انہوں نے بولا دیکھو میں یہاں کا ڈی سی رہتا ہے. ڈی سی کیا کرتا ہے, کیا گورنمنٹ کا آرڈر میں فالو کرنے والے ہوں. تمہیں بیعت کر رہا ہوں ان کی عزیز کی, میں چھوڑ دوں, نہیں چھوڑتا ہوں. اب انہیں اپنا کریڈٹ لینے بیٹھا میں نے بیٹا ڈی سی رہتا ہے نا, کہتے ہیں امپلیمنٹ کر دیں. تمہیں بیعت کرو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, کہ میں بیعت نہیں کرتا, چلو قتل کر دیا. کیا کریں, اس طرح سے واقعہ پیش آیا, معلوم ہے نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے. تو یہ صحیح طور پر ہم کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.